عنوان تقریر: فکر، ذکر اور عمل، فلاح دارین کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم حاضرین، آج ہم قرآن کریم کی نہایت بابرکت آیات سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات 190 سے 200 کے پیغام پر غور کرتے ہیں۔ یہ آیات دراصل ایک مومن کی مکمل زندگی کا نقشہ پیش کرتی ہیں، جس میں فکر بھی ہے، ذکر بھی ہے اور عمل بھی۔ سب سے پہلے اللہ تعالی ہمیں کائنات کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ دن اور رات کا آنا جانا، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ایک سچا مومن ان نشانیوں کو دیکھ کر غفلت میں نہیں رہتا، بلکہ اس کا دل پکار اٹھتا ہے، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے فکر سے ذکر کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جو شخص غور کرتا ہے وہی اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہی اس کی طرف جھک جاتا ہے۔ پھر یہ آیات ہمیں دعا کا سلیقہ سکھاتی ہیں۔ مومن اللہ کے حضور عاجزی سے عرض کرتا ہے، اے رب، ہمیں ہدایت دے، ہمیں معاف فرما، ہمیں رسوا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے وعدوں کے مطابق کامیابی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کا جواب دیتے ہیں کہ میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہاں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اسلام صرف باتوں یا خواہشات کا نام نہیں، بلکہ عمل اور جد و جہد کا نام ہے۔ پھر اللہ ہمیں دنیا کی حقیقت بتاتے ہیں کہ کفار کی ظاہری ترقی، ان کی چمک دمک، ان کے محلات، یہ سب عارضی ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں ملے گی۔ مومن کی نظر ہمیشہ انجام پر ہوتی ہے، نہ کہ وقتی آسائشوں پر۔ اسی کے ساتھ اللہ انصاف کا پہلو بھی بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ سچے دل سے ایمان لائے، اللہ سے ڈرے اور حق کو قبول کیا، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ حق جہاں بھی ہو اسے قبول کرنا چاہیے۔ اور پھر سورہ کی آخری آیت ہمیں کامیابی کا مکمل فارمولہ دیتی ہے۔ صبر کرو، اپنے نفس کو قابو میں رکھو، مثابرہ کرو، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، رباط کرو، دین کی حفاظت اور نیکی پر قائم رہو، تقوی اختیار کرو، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ 4 چیزیں اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو کامیابی یقینی ہے۔ محترم بھائیو، آج ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہم غور و فکر کرتے ہیں؟ کیا ہماری دعاؤں میں عاجزی ہے؟ کیا ہمارے اعمال میں اخلاص ہے؟ کیا ہم صبر اور تقوی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں؟ یاد رکھیں، کامیابی صرف دعا سے نہیں بلکہ فکر، ذکر اور عمل کے خوبصورت امتزاج سے حاصل ہوتی ہے۔ دعا: اے اللہ، ہمیں کائنات کی نشانیوں میں غور کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنی یاد میں زندہ رکھ، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈال دے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں صبر کرنے والا، حق پر ڈٹ جانے والا اور تقوی اختیار کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، یہ عاجز بندہ غلام مرتضیٰ تجھ سے دعا کرتا ہے کہ تو اس کے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔